اب میں مؤدبانہ گزارش کروں گا حضرت مولانا یعقوب علی خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ بعنوان مسلم معاشرے میں صوفیانہ تحمل کا فروغ پیش کریں۔ دانشوران کرام، معذرت بھی اور خوشی بھی۔ معذرت اس بات کی کہ آپ حضرات کے عنوانات کے درمیان میرا یہ مقالہ رات ہونا تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو مجھے اس وقت آپ کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس بات کی خوشی بھی ہے۔ عنوان پورے اجلاس کا اور پورے اس کانفرنس کا یہی ہے کہ صوفیاء کرام کا کردار ہی دراصل 21ویں صدی میں اس بحران کا حل ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر میں میں نے چند سطریں تحریر کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی آیت قرآن کریم کی ایک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ آیت مبارکہ حقیقتاً ہمیں اولیاء کرام کی صحبت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ بہت کم صحبت اولیاء میں لوگ اس آیت کے تناظر کو لاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اولیاء کرام کی صحبت کو خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی تناظر میں یہ چند سطریں ہیں۔ آج کا معاشرہ اور ہمارا سماج شخصی آزادی اور آزادی رائے کے نام پر جس بے راہ روی پر گامزن ہے، اس سے نہ صرف والدین بلکہ سماج و معاشرے کا ہر سنجیدہ شخص بیزار فکر مند ہے۔ فلاح و صلاح پر مبنی بے شمار تنظیمیں وجود میں آتی رہتی ہیں، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مصداق ہماری ہر کوشش رائیگاں ہوتی نظر آتی ہے۔ اصلاح تمدن کا ہر فارمولہ ایسا لگتا ہے کہ خود کو ناکام و نامراد پا کر گوشۂ گمنامی میں چلا جاتا ہے، اور ہم تھک کر پھر اصلاح کی کسی نئی جہت کا آغاز کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مگر دنیا ہے کہ آزادی کے نام پر ظلم و بغاوت کے نئے نئے طریقے ایجاد کر کے دنیا انسانیت کو اپنی ہوس حکمرانی کا شکار بنانے میں ہمتاً مصروف ہے۔ بعض مفاد پرست اور بغض و حسد کا شکار یہ مطلق العنان حکمراں دنیا کو غلام بنانے کے لیے ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے، جس کا اثر انسانوں کے ہر معاشرے پر پڑتا نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کا مسلم معاشرہ بھی ان حالات سے پوری طرح متاثر بلکہ بری طرح سے متاثر ہے۔ ہمارا معاشرہ طرح طرح کی خرابیوں اور برائیوں میں ملوث ہے، بلکہ یوں کہیے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ کون سی برائی ہے جو مسلم معاشرے میں نہیں، اور آج کا مسلم معاشرہ اور سماج اس برائی سے بچا ہوا ہے۔ بغض و عناد، حسد و ریاکاری، بدگوئی، فحش کلامی، گالی گلوچ، قتل و غارت گری، برائی کا بدلہ نہایت بدتر طریقے سے لینا، بدمعاملتی، غصب، حرص، لالچ، بے صبری، عدم رواداری وہ خرابیاں ہیں جن سے خاص طور پر مسلم معاشرہ آج دوچار ہے۔ بات بات پر لڑائی جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ عفو درگزر سے کام لینے کے بجائے انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور آنن فانن وہ سماج کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ برداشت کا مادہ ہمارے اندر سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صبر و قناعت سے ہمارے دل ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے لینا بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا دنیا کا ایک اصول بنتا جا رہا ہے۔ خود غرضی، خود نمائی، تکبر، غرور ہمارا طرح امتیاز بنتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہر شخص کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سپر اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔
نتیجہ ظاہر ہے کہ معاشرے میں بدامنی بے چینی پھیلتی جا رہی ہے۔ حقوق کی حفاظت، اچھائی اور سچائی پھیلانے اور کام کرنے کے نام پر پوری دنیا میں ظلم و ستم جاری ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ ساری دنیا جس انارکی اور انتشار کا شکار ہے اسے ہر شخص خوب سے خوب تر جانتا ہے، جبکہ قرآن کریم نے ہمیں بہترین اصول عطا کیا تھا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے احسن اور بہتر طریقے سے دفاع کرو، لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت و دانائی اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے دعوت دو، صبر و تحمل سے کام لو، جیسا کہ بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر سے کام لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے سفر سے واپس ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ دیگر اصحاب کرام بھی درختوں کے سائے میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک غوث بن حارث کافر انعام و اکرام کے لالچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہو کر آپ کے پاس پہنچا اور تلوار سونت لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ تلوار لیے کھڑا ہے۔ بولا، اس وقت میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے نہایت ہی اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ اس بات پر اس پر اتنا رعب طاری ہوا کہ وہ کانپتا ہوا گر پڑا۔ آپ نے اٹھایا اور تلوار لے کر فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ بولا، آپ ہی میری جان بخش سکتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی جاگ چکے تھے، آپ چاہتے تو اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے معاف کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور دیگر لوگ بھی اسلام کے ماننے والے بن گئے۔ فتح مکہ کے وقت تمام مشرکین مکہ صحن مکہ میں آپ کے اعلان کے منتظر تھے، اور تمام جانثار صحابہ آپ کے اشارے ابرو کے انتظار میں کہ آج بدلے کا وقت ہے۔ مکے والوں نے کیا کچھ ظلم و ستم نہ کیا تھا، طائف کا واقعہ آنکھوں میں گھوم رہا تھا، لیکن زبان رحمت سے جو اعلان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج مرحمت و رحمت کا دن ہے، آج معافی کا عام اعلان کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صبر و تحمل کا اس سے بڑا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ صبر و تحمل دراصل لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ قرآن نے اسی طرف ہماری رہنمائی کی، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ بہتر طریقے سے برائی کو دفع کرو تو تمہارے اور دشمن کے درمیان جو دشمنی ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کا پورا مظاہرہ ہمیں اولیاء کرام و صوفیاء اعظام کی زندگی میں ملتا ہے، جو قرآن و سنت کے قدم بقدم چلتے ہیں۔ مالک ابن دینار رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں، جو اجل تابعین اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی معاصر ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا۔ آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا، چنانچہ یہودی نے ایک ایسا پرنالہ بنوایا کہ جس کے ذریعے پوری غلاظت آپ کے مکان میں ڈالتا رہتا تھا۔ آپ کی نماز کی جگہ نجس و ناپاک ہو جایا کرتی تھی۔ بہت عرصے تک وہ یہی عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اسے میں صاف کر دیتا ہوں، پس مجھ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں۔ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں معاندین کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ صبر و تحمل کے نتائج، یہ ہے وہ اثر و ثمر جسے قرآن نے کہا تھا کہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ قدوۃ السالکین عارف ربانی میر عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ نے سبع سنابل شریف میں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک سوار آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آبادی کہاں ہے؟ فرمایا قبرستان میں۔ اس سوار کو غصہ آیا اور آپ کے سر مبارک پر ایک ایسی لکڑی ماری کہ وہ ٹوٹ گئی۔ پھر وہ آپ کو پکڑ کر شہر لایا۔ لوگوں نے آپ کو پہچانا اور اس سے کہا کہ بیوقوف، یہ تو ابراہیم ابن ادہم ہے۔ وہ سوار گھوڑے سے اترا اور قدموں پر گر پڑا۔
اور عرض کی کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا، بلکہ جب تو نے میرے سر پر لکڑی ماری تھی میں نے اس وقت تجھے دعا دی تھی۔ آپ کے اصحاب جو ساتھ میں تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت دعا کیوں دی تھی؟ فرمایا اس لیے کہ معاف کرنے کی بدولت تو مجھ کو ثواب ملا، لیکن دعا اس وجہ سے دی تھی کہ اس نے جو ظلم کیا تھا اس کی پر جو اس کی پکڑ ہوتی، میں نے دعا کی اس سے اس کی پکڑ سے یہ معاف کر دیا گیا اور یہ پکڑ سے بچ گیا۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، نفس و قلب۔ اگر ایک شخص نفس حیوانی سے کام لیتا ہے تو دوسرے کو قلب یعنی روح انسانی سے کام لینا چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص راہ میں کانٹے بچھائے اور جواب میں تم بھی کانٹا بچھا دو تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ برا کہنا تو برا ہے، لیکن برا چاہنا اس سے بھی برا ہے۔ محبوب اللہ فرماتے ہیں کہ خلق کا معاملہ تین طرح کا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس سے نہ نفع نہ نقصان پہنچے، وہ تو پتھر جیسا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو نفع پہنچاتا ہے نقصان نہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو اس سے بھی بہتر ہے کہ نفع تو پہنچاتا ہے لیکن نقصان اور برائی کا بدلہ نفع اور نیکی سے دیتا ہے۔ یہ صدیقوں کا کام اور ان کا مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مردان خدا کا کام بدی کا بدلہ بھی نیکی سے دینا ہے۔ دراصل قرآن کریم نے جو صحبتیں اختیار کرنے کا حکم دیا تھا اسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کی صحبتوں سے ہم محروم ہو گئے اور ان کے واقعات کو ہم نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ٹالرنس، ہمارے اندر صبر و تحمل اور برداشت اور رواداری، یہ تمام چیزیں جو خوبیاں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اسی لیے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم نے جو صحبتیں اختیار کرنے کا حکم دیا تھا انہیں ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس کر کے رکھو جو رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی کی ذات کو چاہتے ہیں۔ یہ افراد، یہ مجلسیں صحابہ تابعین طب تابعین کے بعد اگر ہمیں کہیں میسر آ سکتی ہیں تو وہ اولیاء کرام کی ہی مجالس ہیں، جہاں خیر الناس من ینفع الناس کا مظاہرہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، جہاں مال، حب جاہ، حرص و حوث، تصنع، ریاکاری سے دور، حسن عمل، اخلاص، حسن خلق، شکران نعمت، خشوع و خضوع، خوف و امید سے بھرپور قلب کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور ان کے ذریعے ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا رہتا ہے اور آ سکتا ہے، جس کی آج کے مسلم معاشرے کو سخت ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلم معاشرہ اپنی محفلوں مجلسوں میں اولیاء کرام کے تذکروں اور عملی طور سے ان کے عمل و رواداری اور خدمت خلق کے جذبے کو بروئے کار لائیں اور وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ کی صدائیں بلند کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔